کوئی شے اپنے پاس ریٹین مت کرو. ارتکاز یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. ہر چیز حاجت بذمہ داری بدہ، تمہارے پاس جو بھی، اقبال کہہ رہے ہیں جو کچھ دے دو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ ود یو. یہ فقر محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اقبال قرآن سے لے رہے ہیں. فقراء صحابہ نے عمل کیا ہے، سب صحابہ اس میں نہیں تھے لیکن فقراء صحابہ میں وہ شان موجود تھی. پھر صوفیاء کرام نے یہ روش اختیار کی ہے. اب میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی تو عام آدمی میرا سر پھوڑ دے گا. تو حضور نے تو نہیں دی. زکوٰۃ تو ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے پاس کچھ جمع کیا ہو، اگر تو اس میں کچھ ہوگا ریٹین کریں گے تو زکوٰۃ ہوگی. تو یہ در حقیقت اسلام کا جو روحانی نظام ہے کہ اس میں انسان، اس کے میں 3 کارڈینل پرنسپلز کہتا ہوں. نمبر 1، ملکیت کچھ نہیں ہے تمہاری، جو کچھ ہے اللہ کا مال، اللہ کی ملکیت ہے، تم خود اس کی ملکیت ہو، تمہاری ملکیت کیا ہوگی. نمبر 2، جو کچھ تمہیں ملتا ہے چاہے تم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کمایا، اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھنا. یہ فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. نمبر 3، اس فضل میں تمہارا جائز حصہ صرف تمہاری ضروریات ہے، باقی جو کچھ ہے وہ دوسروں کا، محتاجوں کا حصہ تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آیا اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ جاری رکھ کر تم حق تلفی کرتے ہو یا دے کر فارغ ہو جاتے ہو. یہ 3 یہ فقر محمدی ہے. جی ہاں، دولت بری چیز نہیں ہے، حب دولت بری چیز ہے. دنیا بری جگہ نہیں ہے، حب دنیا بری جگہ ہے. فقر کی بات آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ وہی موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. تو یعنی یہ ایک مرد مومن کھڑا ہوتا ہے، مرد مومن دینی غیرت اور دینی حمیت کے ساتھ. اصل چیز ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. محترم خواتین و حضرات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم، موضوع بہت بسیط ہے اور ہمارے پاس جتنے بڑے دماغ یہاں تشریف فرما ہے، ظاہر ہے محدود وقت میں تمام نکات کو کور نہیں کیا جا سکتا. ہم گزارش کریں گے اپنے دونوں معزز مہمانوں سے کہ کل پھر زحمت کریں تاکہ ہم اس موضوع کو کسی حد تک آگے لے جا سکیں. تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، کل ہم نے لاہور میں جس پروگرام کا آغاز کیا تھا اسی پروگرام کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ہم نے کل بات کی تھی جس موضوع پر، وہ موضوع یہ تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم. بہت سارے موضوعات، بہت سارے نکات کل ہم نے کور کیے تھے، لیکن محدود وقت میں ظاہر ہے اتنا بڑا موضوع اس کا احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. ہم نے اپنے انہی دونوں مہمانوں کو آج زحمت دی ہے جو کل ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام کا ہم آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب. کون آپ سے واقف نہیں، پاکستان کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، صاحب نگاہ، لا تعداد کتابوں کے مصنف. ہمارے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. خواتین و حضرات، آپ سے بھی کون واقف نہیں، پورا ملک آپ کو 2 حوالوں سے جانتا ہے. پہلا حوالہ آپ فرزند اقبال، دوسرا حوالہ دانشور، عالم، صاحب نگاہ، مصنف، معلم. اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے وہیں سے جہاں کل سلسلہ کلام ٹوٹا تھا. فقر کے ساتھ ساتھ علامہ امامت کی بات کرتے ہیں کہ امام کون ہوگا؟ امام وہ ہوگا کہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہ کیا علامہ اقبال کیا دیکھ رہے ہیں امام کے تصور کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کا یہ تصور جو امام کا ان کی شاعری میں ہے وہ اس سے مختلف ہے جو کچھ ان کا تصور ریکنسٹرکشن لیکچرز میں ہے. ریکنسٹرکشن لیکچرز میں جس وقت وہ جو اجتہاد سے متعلق ان کا باب ہے تو اس کے مطابق تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو خلیفہ یا امام کے اختیارات ہیں وہ ایک الیکٹڈ باڈی کو بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں.
تو اسی تصور کے مطابق انہوں نے اجتہاد کا جو اختیار دیا ہے وہ ایک جدید مسلم الیکٹڈ اسمبلی کو دیا ہے، اور اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے اور اجتہاد ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر وہاں پہ کوتاہی ہے کہ جو اراکین الیکٹ ہو کے اس میں آئیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلامی فقہ کی جو نزاکتیں ہیں ان کو سمجھ سکیں، تو اس کے لیے انہوں نے تجویز کیا تھا ٹیمپریری طور پر کہ علماء کا ایک بورڈ ان کو گائیڈ کرے جس وقت یہ مسائل ہوں کہ ہم اسلامی قانون سازی کس طرح کریں۔ لیکن اصلی جو طریقہ کار ہے اس کے متعلق انہوں نے ہمارے جو لاء کالجز ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے مدرسے ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ ان میں جو فقہ ہے اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی جدید جورسپروڈنس کے ساتھ کی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ قانون سازی کے قابل ہوں گے جو کہ اس اسمبلی کے پارٹ ہوں۔ تو یہ ایک جدید تصور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف ان کے اس بنا پر ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا حق جو ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ جب تک پوری نہیں ہو جاتی کوئی اسمبلی کا وہ کولیکٹیو ہو وہ اجتہاد نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں جس وقت آپ امام کا ذکر کرتے ہیں تو اب جس وقت امامت کی پاور ایک مجمع کو دے دی جائے بقول اقبال، یعنی امامت یا خلافت، میں ان دونوں کو ایک ہی معنوں میں لے رہا ہوں، تو وہ اگر اسمبلی امام ہے تو امام جو مسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کے فرائض میں ہے جمعہ اور عیدین کی امامت بھی کرنا۔ لیکن آج تک کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کا پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم نے مسجد میں جا کے امامت کی ہو عیدین کی یا جمعے کی۔ تو یہ بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جو اب جب پارلیمنٹ امام بن گئی، اور امام سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہاں مشورہ کیا جائے وہ میجورٹی کے بیسس پر پریویل کرے گا، تو یہ ایک بالکل نئی قسم کا اجتہاد ہے جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام میں اس کو قبولیت کا شرف حاصل آج تک تو نہیں ہوا۔ لیکن یہ اقبال جو توقع رکھتے ہیں کہ آج کی جو جدید اسلامی اسٹیٹ ہے اس میں اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو ہم اسلامی جو قوانین ہیں ان کو بجائے اس کے کہ منجمد ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں، یہ شریعہ جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے آج تک اس سے ہم مانوس نہیں ہوئے، کیونکہ اس صورت میں وہ اسلام جس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں یا مانوس ہیں جس کے چہرے سے، وہ بدل جائے گا اور وہ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہی ہمارے ڈیڈ لاک کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں کچھ عرض کرنا جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں آپ کا سوال کچھ اور تھا، ڈاکٹر صاحب اسے کسی اور طرف لے گئے۔ وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جدید اسلامی ریاست میں لیجسلیشن ہوگی تو کس انداز سے ہو، پھر پارلیمنٹ میں اجتہاد ہوگا تو کیسے ہوگا، پارلیمنٹ کس معنی میں اجتہاد کرے گی وغیرہ۔ آپ کی بات کچھ اور تھی۔ وہ جو امامت ہے جس کا ذکر ان اشعار میں آ رہا ہے وہ بالکل ایک دوسری امامت ہے۔ وہ ایک انقلابی امامت ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اس کی اصل میں وضاحت ہوتی ہے علامہ اقبال کے دو اشعار سے۔ گفتند جہان ماں آیا بے تو می سازد، مجھ سے اللہ نے پوچھا اقبال میں نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ گفتند کے برہم زن، تو فرمایا اچھا توڑ پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو۔ اور اس کو توڑنے پھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے نشہ درویشی، دعوت تبلیغ، 12 برس مکے کے دعوت و تبلیغ، کوئی گالی دے گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی پاگل کہہ گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی مارا جا رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، طاقت فراہم ہو جائے، اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ یہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو ہے کہ ہے کیا، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ نظام ظالمانہ ہے، یہ غلط ہے، یہ دھرتی اللہ کی، اللہ کا نظام ہونا چاہیے، یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ یہ جو انسان حکمران بن کر بیٹھ گئے ہیں، خود قانون سازی کا اختیار لے کر بیٹھ گئے ہیں، جو چاہیں قانون بنا دیں، اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے والا جو شخص ہوگا وہ اس زمانے کا امام برحق ہے۔ وہ 13 سال کردار سازی کے جو مکہ کے ہیں اس کو نہیں نکالا جا سکتا، قطعاً نہیں، اس کے بغیر تو اگلا اقدام نہیں ہوتا۔ البتہ جہاں تک اجتہاد کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں متفق ہوں، لیکن یہاں دو چیزوں کی گڑبڑ ہے۔ ایک ہے فی نفس ہی اجتہاد کون کرے گا،
ایک یہ کس کا اجتہاد نافذ